السلام علیکم ناظرین۔ مولانا روم کی ایک اور حقائق پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے بے چینی اور اس کا حل۔ عظیم فرمانروا خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ پشپونی اتنی بڑھی کہ اپنے وزیر فضل بن ربیع کو بلا بھیجا اور اسے اپنے اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عمل تلاش کرو، کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کی، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر بتدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوع ہوگا۔ ہارون رشید نے بےتابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کی، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہ و حشمت کو خاتمے نہیں لاتے۔ ہارون رشید نے بےتابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں وزیر، اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون رشید ہے۔ وزیر رحمۃ اللہ کو بادشاہ کی آمد کے سن کر افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل نے سوچا، بادشاہ وقت خود چل کر میں نے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن عیاض بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہے۔ انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے۔ ہارون رشید گپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت۔ پھر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن عیاض نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون رشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن عیاض نے بولے، فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے بہترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون رشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاؤ حشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض بولے، ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی سے ہی کسر پوری کر دی۔ ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض کی آواز ابھری، ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون رشید پر رکت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض نے کہا، اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہیں کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی سکتے ہو؟ تمہیں تمہارا وزارت عزیز ہے، تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن عیاض دوبارہ ہارون رشید کی متوجہ ہوئے، اے حسین چہرے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر،
کل کسی نے دیکھی ہے۔ تیرے ہاتھ دل میں رعایا کے کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون رشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن ایاز یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون رشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تمہیں اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن ایاز نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، مگر درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں، اور رشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ تو اس حقائق میں درس حیات ہمارے لیے یہ ہے کہ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔